نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ برادران مکرم و عزیزان محتشم، آج سے جس عنوان کے تحت ہم گفتگو شروع کرنے والے ہیں، خلیفہ اول بلا فاصل، یار غار و یار مزار، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا برکات کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کا مقدس یہ مہینہ آتا ہے تو ہم نے سوچا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق معلومات آپ تک پہنچائی جائیں، تو انشاءاللہ العزیز آج سے ایپیسوڈ کی صورت کے اندر خلیفہ اول بلا فصل، ولایت کے اعتبار سے آپ خلیفہ اول ہیں، خلافت کے اعتبار سے بھی آپ خلیفہ اول ہیں، امامت کے اعتبار سے بھی آپ خلیفہ اول ہیں، سیاست کے اعتبار سے بھی آپ خلیفہ اول ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مقام عطا فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا برکات پر ایپیسوڈ کی صورت کے اندر کم و بیش 15 ایپیسوڈ کی صورت کے اندر آپ کی خدمت کے اندر آج سے ہی ہم پیش کریں گے۔ دعا گو ہوں رب علم یزل کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ تو آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام پاک اور آپ کا جو لقب مبارک عتیق ہے اس کے متعلق، اور آپ کا لقب مبارک جو صدیق ہے اس کے متعلق، اور آپ کا جو بچپن پاک ہے اس کے متعلق آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے۔ گویا کہ آج کے درس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام کے متعلق جمہور اہل نسب کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قدیم نام عبد الکعبہ تھا۔ مشرف باسلام ہونے کے بعد میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام تبدیل فرما کے عبداللہ رکھ دیا، اور بعض کے نزدیک محدثین فرماتے ہیں آپ کا نام عتیق ہے۔ گویا کہ اب ان ناموں کے اندر ہم تطبیق یوں دیں گے کہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب صحبت مقدس کے اندر فیض یاب ہوئے، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، تو آپ کا نام میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرما کے عبداللہ رکھ دیا، اور عتیق آپ کا لقب مبارک تھا، لیکن اسے نام کی حیثیت حاصل ہو گئی، ہر بندہ آپ کو عتیق کہنے لگا۔ اور یاد رکھیے آپ کی کنیت ابو بکر ہے، واضح رہے آپ اپنے نام سے نہیں بلکہ کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔
آپ کی کنیت اس قدر مشہور ہے کہ عوام الناس اسے اپنا اصل نام سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کا نام ابو بکر نہیں بلکہ آپ کا نام پاک عبداللہ ہے، آپ کا نام پاک عبد الکعبہ ہے، آپ کا نام پاک عتیق ہے، گویا کہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ ذرا ابو بکر کنیت کی وضاحت سماعت کیجئے۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ابکر اور بکار آتی ہے۔ جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا تھا یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا تھا، عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا، آپ بہت بڑے مالدار تھے، اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اسی لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سیرت حلبیہ کے اندر آپ کے ابو بکر نام کی کنیت کچھ یوں بیان کی گئی: کنی بی ابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے، اچھے اوصاف رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر القابات کی بات کی جائے تو آپ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق، جیسا کہ آپ کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عتیق یہ وہ پہلا لقب ہے اسلام میں، سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملقب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا۔ عتیق کے متعلق جو آپ کا لقب ہے یہ آپ کو کس نے عطا کیا؟ معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ اور خود ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک دن گھر میں تھی، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صحن میں تشریف فرما تھے، میرے اور ان کے مابین چارپائی رکھی ہوئی تھی، درمیان میں چارپائی رکھی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا اے میرے اصحاب، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر الصدیق، فرمایا جو بندہ دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ میرے اس عاشق صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ تو گویا کہ آپ کو یہ عتیق جو کہا جاتا ہے، آپ کو عتیق کا لقب خود میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کا لقب پاک صدیق ہے۔ حضرت جناب سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں 9 افراد کی متعلق کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ہم شہنشاہ مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جبل حرا پر تشریف فرما تھے، اچانک وہ لرزنے لگا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے حرا ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس وقت پہاڑ پر کون تھے؟ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت جناب سیدنا سعید بن زید خاموش ہو گئے، پوچھا گیا یہ تو 9 افراد ہیں، 10ویں کون ہیں؟ فرمایا 10واں میں ہوں۔ اس وقت شاعر نے اس بات کی خوب ترجمانی کی، فرمایا پیغام نبی یہ دیتے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور 9 ہے عطرت رسول اللہ کی۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق لقب بھی میرے مصطفیٰ نے دیا، اور صدیق لقب بھی میرے مصطفیٰ نے دیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدیق بھی ہیں، آپ عتیق بھی ہیں۔ اگر آپ کے بچپنے کی بات کی جائے، آپ کا بچپن بھی سبحان اللہ بڑا حسین ہے۔ آپ بچپنے کے اندر ہی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے بچپن کے اندر بھی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا، اللہ جیسے کام کروائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ چند برس کی عمر میں آپ کے والد ماجد بت خانے میں لے گئے اور کہا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمایا میں بھوکا ہوں، بت مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس کو مارا، جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا، اور قوت خدا داد کی طاقت نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ باپ نے یہ حالت جب دیکھی انہیں غصہ آیا، اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آپ کے پاس لائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنی ماں کے پاس لائے، سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد مصطفیٰ کا صاحب اور اس کا رفیق ہے۔ یہ روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجلس اقدس میں بیان کی۔ جب یہ بیان کر چکے تو جناب سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صدق ابو بکر وہو صدیق، صدیق اکبر نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، کیونکہ یہ صدیق ہے۔